شکر اور توفیق کی دعا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما، میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کو نیک بنا کے مجھے سکھ عطا فرما۔ حضور میں توبہ کرتا ہوں اور توبہ فرما مسلم بندوں میں سے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار سے کہو، دیکھو تو زمین اور آسمان میں کیا کچھ ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کی نشانیاں اور ڈر والے کچھ کام نہ آئیں گے۔ پیارے دوستو، جو بچے فوت ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ماں باپ کو یہ کس طرح ملیں گے، ذرا غور سے حدیث پاک سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ان سے کہا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، کیا میں نے اس پر بہت غم کیا، کیا آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی چیز سنی ہے؟ اپنے فوت شدگان کے بارے میں دلوں کو خوش کر لیں۔ انہوں نے فرمایا، ہاں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے چھوٹے بچے جنت کے کیڑے ہوں گے، ان میں سے ایک اپنے والد سے ملاقات کرے گا تو وہ اس کے کپڑے کے کنارے سے پکڑ لے گا، پھر وہ اس سے الگ نہیں ہوگا حتیٰ کہ وہ اسے جنت میں لے جائے گا۔ پیارے دوستو، دیکھیں ہمارے چھوٹے بچے ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ پیارے دوستو، بچوں پر رحم و کرم نوازی فرمایا کریں۔ پیارے دوستو، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ حضرت امیرہ رضی اللہ عنہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، اگر بندہ اپنی یوم پیدائش سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک اللہ کی عطا میں سجدہ زیر رہے تو وہ روز قیامت اس کو بھی حقیر سمجھے گا اور آرزو کرے گا کہ کاش اسے دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے تاکہ وہ اجر و ثواب میں اضافہ کر لے۔ پیارے دوستو، یہ چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں سوچنی چاہیے، کیونکہ جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو لوگ پچھتاتے ہیں، لہٰذا ہمیں نماز کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، سب کو نماز کے لیے بلانا چاہیے اور ان کو بولنا چاہیے۔